بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید سے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، آپ سبھی کو اچھے طریقے سے معلوم ہوگا کہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا، ایک ایسا نبی پیدا ہوا، ایک ایسا رسول پیدا ہوا، ایک ایسا بشر پیدا ہوا کہ جس بشر، جس نبی، جس رسول، جس شخص کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ یہ دوستو، یہ بات بالکل حق اور سچ ہے۔ آپ یوں نہ سمجھیں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں نبی بستے ہیں اور محبت کی وجہ سے میں یہ باتیں بڑائی میں بیان کر دے رہا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جی ہاں دوستو، کیونکہ حدیث قدسی کے اندر ہمیں یہ تعلیم اور یہ میسج ملتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ اے نبی سن لیجئے، اگر آپ کو پیدا نہیں کرنا ہوتا تو میں زمین، آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں کسی بھی چیز کو پیدا نہیں فرماتا، نہ جن و بشر کو، نہ شجر و حجر کو، نہ بحر و بر کو، نہ عرش و کرسی کو، کسی بھی چیز کو میں پیدا ہی نہیں کرتا۔ تو حدیث قدسی میں اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے صدقے طفیل میں زمین و آسمان کو اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ایسی شخصیت کو اللہ نے پیدا فرمایا تو اس مہینے کی عظمت کا کیا حال ہوگا، اس مہینے کے مقام و مرتبے کے کیا حال ہوں گے۔ یقیناً یہ مہینہ نبی کی ولادت کی وجہ سے، نبی کی پیدائش کی وجہ سے، نبی کی آمد کی وجہ سے، نبی کے آنے کی وجہ سے دوسرے مہینوں سے کہیں نہ کہیں بڑھا ہوا ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں خوشی منانی چاہیے، نبی کی ولادت پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، نبی کی ولادت پر ہمیں محبت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن یہ بات بھی جاننا بے حد ضروری ہے کہ محبت کا اظہار کریں تو کس طریقے سے کریں، خوشی منائیں تو کس طریقے سے منائیں، کیونکہ میں نے پہلے ہی اشارے میں آپ لوگوں کو بتا چکا کہ محبت کریے لیکن محبت میں حد سے آگے نہ بڑھیے۔ محبت کا ایک دائرہ ہوتا ہے، محبت کی ایک نشان ہوتے ہیں، محبت کے ایک لکیر ہوتی ہے، تو اسی کے حد میں رہ کر آپ محبت کیجئے۔ ایسا نہیں کہ محبت میں آپ اندھے ہو جائیے اور آپ وہ کام کر جائیے کہ جس کام کو کرنے سے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے تکلیف ہو، وہ خفا ہو جائے، وہ ناراض ہو جائے۔ جی ہاں دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن بڑی قیمتی باتیں آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں اللہ سے بھی محبت کرنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنی ہے، لیکن محبت کا جو دائرہ، جو معیار اللہ سے ہے وہ نبی سے نہیں ہے۔ سب سے پہلے درجے میں ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، اس کے بعد تھوڑا سا نیچے اتر کر رسول اللہ سے محبت کرنی ہے۔ یہاں پہ دائرہ ہے، یہاں پر حد ہے، یہاں پر معیار ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان نبی کے عشق میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے، نبی کے پیار میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ کو ہی بھول جاتا ہے، نبی کو ہی ہمیشہ نبی سمجھتا ہے، نبی کو ہی قادر مطلق سمجھتا ہے، نبی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، تو پھر سمجھ سکتے ہیں اللہ کا وجود اس نے ختم کر دیا جو خود خالق ہے، جو نبی کو پیدا کرنے والا ہے، جو نبی کو نبی بنانے والا ہے، جو نبی کو رسول بنانے والا ہے، جو نبی کی عظمت اور شان کو دوسروں تک پہنچانے والا ہے۔ آپ نے اسی مالک کی عظمت کو بھلا دیا تو ظاہر سی بات ہے آپ نے حق تلفی کی، اور یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کا جو معیار ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ کہ ہم نبی سے اس قدر محبت کریں کہ اللہ سے زیادہ ان سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیے گا۔ میں محبت کرنے سے منع نہیں کرتا، محبت کیجئے، لیکن اگر کوئی شخص محبت میں پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، تو وہ
اللہ سے محبت کرنے کا جو حق ہے اس کو کھو سکتا ہے۔ اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مقدم اللہ ہے، مؤخر نبی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص نبی کی محبت میں کلمے کو چینج کر دیتا ہے، پہلے والے جملے کو بعد میں لاتا ہے اور بعد والے جملے کو پہلے لاتا ہے اور پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے لا الہ الا اللہ لا کر یہ بتا دیا کہ سب سے اونچا، سب سے بلند و بالا میں ہوں، اس کے بعد میرے بعد میرا محبوب میرا نبی ہے۔ تو محبت اس درجے میں، اس حد میں کیا جائے، پہلے اللہ سے محبت کی جائے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ قرآن کے اندر خود اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت صرف کرتے ہو تو تمہاری یہ محبت کارگر نہیں جب تک کہ تم نبی سے محبت نہ کرنے والے ہو جاؤ۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ تو ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے اول درجہ میں، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ تو بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کی ولادت ہوئی ہے، تو اس موقع سے ہمیں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آنکھ کھولے ہیں، اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں؟ لیکن خوشی کا مطلب وہ نہیں جو آج کل کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر نفس پرستی ہوتی ہے، جس کے اندر عیاریاں ہوتی ہیں، مکاریاں ہوتی ہے، ڈھول تاشے ڈی جے نہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں۔ یقیناً اگر نبی ہوتے تو کبھی یہ برداشت نہیں کرتے کہ میرا نام لے کر میری محبت میں کوئی اس طریقے سے شریعت کی دھجیاں اڑائے۔ تو جشن عید میلاد النبی کے عنوان سے 12 ربیع الاول کو جو جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، پھر اس کے اندر نہ جانے کیا کیا نئے کپڑے پہننا، ایک الگ سمجھیے کہ عید کی طرح منایا جاتا ہے۔ جبکہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہر ایک اختلاف کے پردے کو ہٹا کر میری بات کو سنیے، سننے کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات، میری بات جو دل سے نکل رہی ہے آپ سن لیجیے۔ دیکھیے، عید دو ہیں، عیدین جس کو کہا گیا ہے، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اب کوئی شخص ان دو عیدوں سے ہٹ کر کوئی دوسری عید، دوسرا تہوار لاتا ہے تو اسلام میں وہ اضافہ کرتا ہے۔ یہ جو نام جشن عید میلاد النبی کا لایا گیا ہے، قرآن و سنت میں کہیں نہیں ملتا، ہم نے اور آپ نے اس کو منتخب کیا ہے۔ تو یقیناً آپ خوشی منائیے، لیکن خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ اجتماعی طور پر آپ اسی دن ایک تہوار کی طرح منانے لگے، آپ اسی دن جشن منانے لگے، اسی دن آپ خوشی منانے لگے۔ یہ بالکل صحیح اور درست نہیں ہے۔ بس ایک چھوٹی سی مثال، ایک چھوٹی سی بات جو یقیناً آپ کے دل کو لگ سکتی ہے اگر چاہیں تو، انصاف کے ساتھ اگر سنیں تو، وہ یہ کہ آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے، کسی دوسرے سے نہیں، اپنے آپ سے پوچھئے کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں یا صحابہ سچے عاشق رسول تھے؟ ہم نبی سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا ان کے ساتھی، ان کے صحابہ زیادہ محبت کرتے ہیں؟ یقیناً جب دل پر ہاتھ رکھ کر آپ پوچھیں گے اپنے آپ سے تو اندر سے ایک آواز آئے گی، صحابہ صحابہ صحابہ۔ یقیناً اور حق بھی یہی ہے، کیونکہ صحابہ نے نبی کی صحبت اختیار کی، ان کو دیکھا، ان کو سنا، ان کو پرکھا، سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نبی پر انہوں نے ایمان لایا۔ ہم تو بغیر دیکھے نبی پر ایمان لے آئے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کا مقام و مرتبہ ہم سے اونچا، بلند و بالا ہے۔ قرآن نے خود ان کی جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی سے محبت ہم سے کہیں زیادہ ان کے ساتھی صحابہ کیا کرتے تھے۔ تو اگر محبت کا معیار یہی ہے کہ نبی کی ولادت کے موقع سے جشن منایا جائے، جشن عید میلاد النبی کے عنوان سے جلسے منعقد کیا جائے، تو پھر صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی ایسی مثال بھی ملنی چاہیے کہ کسی صحابی نے نبی کی ولادت پر 12 ربیع الاول کو یا 8 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو جشن منایا ہو۔ جس طریقے سے آج کل خوشی منائی جاتی ہے اس طریقے سے منایا ہو۔ پوری تاریخ اٹھا کر آپ پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، کہیں پر اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس کام کو میں نے کرنے کا حکم نہیں دیا
اس کام کو اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا وہ کام جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو رد ہے، مردود ہے، اس کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کریمہ کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ دین میں نہ اب زیادتی برداشت ہے، دین میں نہ اب کمی برداشت ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص دین میں زیادتی کرتا ہے تو اس کا نام بدعت ہے، اور بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے بھائیو، محبت میں آ کر آپ بالکل اندھا نہ ہوئیے، قرآن و سنت کو سامنے رکھیے، کسی عالم علماء کی پیروی کریں، مانے یا نہ مانے، آپ کے پاس قرآن ہے، احادیث ہے، خود کھولیے، خود دیکھیے اور پوچھیے قرآن سے، پوچھیے حدیث سے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے۔ کیا قرآن 12 ربیع الاول کے موقع سے جشن عید میلاد النبی منانے کا حکم دیتا ہے؟ کیا حدیث کے اندر کوئی ایسا ثبوت ملتا ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کے موقع سے جشن عید میلاد النبی منائے؟ کیا صحابہ کرام کے اعمال سے، افعال سے، اقوال سے، ان کی زندگی کے کسی گوشے سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے موقع سے ہم جشن عید میلاد النبی منائے؟ بس آپ اس طریقے سے آپ خود قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر، صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو کام قرآن میں نہیں، جو کام حدیث میں نہیں، جو کام صحابہ کی زندگی اور لائف میں نہیں، وہ کام ہم کیوں کریں؟ کسی عالم علماء کی پیروی کریں، مانیں یا نہ مانیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس احادیث ہے، صحابہ کی زندگیاں ہیں، آپ ان کو پڑھیے اور پڑھ کر خود فیصلہ کیجیے۔ اس بات کو ملحوظ رکھیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے، یاد رکھیے کہ اگر کوئی کام جو شریعت میں نہیں اس کو آپ کرتے ہیں دین سمجھ کر، شریعت سمجھ کر، تو پھر آپ کا ایمان خطرے میں ہے، آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اسلامی تعلیمات، اسلامی اصول، اسلامی قوانین، اسلامی مسائل مکمل ہو چکے ہیں۔ اب آپ اسلام کے اندر زیادتی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں تو ہو گئی، لیکن میں ایک قیمتی بات، اہم بات، دل کو لگ جانے والی ایک بات آپ تک پہنچا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، سن لو، کان کھول کر سن لو، جو لوگ بھی ربیع الاول کے موقع سے جشن عید میلاد النبی کے عنوان سے جلسے منعقد کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، وہ لوگ صرف اور صرف وہی ہیں جو مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کے نام لیوا ہیں، ان کے متبعین ہیں، ان کے پیروکار ہیں، انہیں مانتے ہیں، انہیں جانتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں، ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آج قلم کاپی اٹھا کر لکھ لو، سن لو، غور سے سن لو کہ آپ کے جو مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب ہے، انہوں نے خود صاف طور پر فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھ دیا ہے، تحریر کر دیا ہے، نوٹ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، چلے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ انہوں نے صاف طور پر فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات لکھ دی ہے۔ اب اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان، کوئی مومن 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی کا جلسے منعقد کرتا ہے، نبی کی آمد کے عنوان سے خوشی مناتا ہے، تو میرے عزیزو، آپ کے مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کے عقیدے کے مطابق، ان کے ریسرچ کے مطابق، ان کی تحریر کے مطابق، آپ تو نبی کی ولادت پر جشن نہیں منا رہے ہیں بلکہ نبی کی وفات پر جشن منا رہے ہیں، کیونکہ خود مولانا کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور ان کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو یہ بات آپ کو کوئی آپ کا عالم شاید نہ بتائے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور وفات 12 ربیع الاول کو۔ اب اگر کوئی شخص 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی خوشی مناتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں، ان کے جانے پر خوشی، یہ بالکل ایمان کو ضائع کر دینے والا عمل ہے۔ میرے عزیزو، اسلام کو قریب سے دیکھیے،
سمجھیے، پڑھیے، پرکھیے، ڈھونگی ملیہ مولویوں کے چکر میں نہ پڑھیے، نہ میرے چکر میں پڑھیے، نہ اس کے چکر میں پڑھیے، نہ اس کے چکر میں پڑھیے. خود آپ قرآن و سنت کو کھول کر دیکھیے. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے، بس آپ کو اپنا ایمان بچانا ہے. ڈھونگی ملا مولویوں کے چکر میں آپ کو نہیں پڑنا ہے. تو دیکھو میرے عزیزوں، آپ کو میں بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آئے ہیں، تو ساتھ ہی میں جان لیجئے کہ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت بھی ہوئے ہیں. تو یہ مہینہ خوشی کا مہینہ بھی ہے، غم کا مہینہ بھی ہے. تو اس مہینے میں جشن بالکل بھی نہ بنایا جائے، بلکہ اس مہینے میں صرف اور صرف ایک عزم اور ایک ارادہ اپنے آپ سے کر لیا جائے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے دیوانے ہیں. آج سے ہم نبی کی رسی کو، نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا، آج سے ہمارا سونا جاگنا، ہر کام، ہر عمل، زندگی کا ہر ایک لمحہ نبی کی سنت کے مطابق ہوگا. نبی جیسے سوتے تھے، نبی جیسے اٹھتے تھے، نبی جیسے بیٹھتے تھے، نبی جیسے دوسروں سے بات کرتے تھے، اسی طریقے سے ہم بھی کریں گے. یہ عزم آپ ربیع الاول کے مہینے میں کر لیجئے. پوری زندگی کے لیے نہ صحیح، آپ ایک سال کے لیے کر لیجئے، پھر دوسرا سال آئے اس موقع سے پھر کر لیجئے. اس طریقے سے آپ نبی کی سنت پر عمل کرنے کا ارادہ کیجئے، اپنے آپ سے وعدہ کیجئے، اور کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے. اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر ادھر کودیں، نئے کپڑے پہنے، جشن منائیں، مٹھائیاں بنائیں؟ وہ سب لغو اور بیکار کام ہیں. بس اس مہینے کے اندر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں. دعا کرے اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے. اگر بری لگی ہو تو بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کیجیے، اور اپنے دوستوں و احباب تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Qasmi.